حلالہ کا حلالہ کا حلالہ کا حلالہ حلالہ حلالہ۔ محترم اور معزز ناظرین کرام، حلالے کے نام سے میڈیا والوں کی طرف سے، دشمنان اسلام کی طرف سے وقتاً فوقتاً مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اور یہ باور کرانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ گویا مسلمان حلالہ کرتے پھرتے ہیں اور مسلمان عورتوں کی عزت کے ساتھ، ان کی ناموس کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے مسلم عورتوں پر زیادتی کرتے ہیں، ان کو غلام بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور بہت سے نادان مسلمان اس پروپیگنڈے کا شکار ہو کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کے اندر حلالہ کرنا کوئی پرمپرا رہی ہے، کوئی پرمپرا ہے، کوئی رسم ہے، یا اسلام کے اندر کوئی غلط عمل ہے، یا اسی طریقے سے اسلام کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر کوئی بدنما داغ ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں تحقیق کے ساتھ، دلائل کے ساتھ اسی کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف سنیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے حلالہ کرنے والے مرد پر بھی، شخص پر بھی، اور جس کے لیے کیا جا رہا ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ یہ حدیث شریف ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر بیان فرمایا ہے کہ جو شخص یہ غلط عمل کرتا ہے، جو شخص حلالے والے عمل کرتا ہے، تو اس پر اللہ کی لعنت ہے، اور کرنے والے پر بھی لعنت ہے، کرانے والے پر بھی لعنت ہے۔ یعنی پلاننگ کے تحت، پری پلاننگ کے ذریعے سے، اسی طریقے سے منصوبہ بند طریقے سے کسی عورت کا کسی سے نکاح کرایا جائے، اور پھر وہ جو ہے اس کو کہا جائے کہ تم جو ہے ایک مدت تک، کچھ وقت کے لیے، 1-2 دن اپنے پاس رکھ کر کے، اپنے نکاح میں رکھ کر کے، اور صحبت کے بعد جو ہے آپ اس کو طلاق دے دو گے۔ اس طریقے سے منصوبہ بند طریقے سے نکاح کرانا کسی کا، ایسی طریقے سے جس کو حلالے جو میڈیا والے کہتے ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ موجب لعنت عمل ہے، اس پر جو ہے لعنت آئی ہے، کرنے والے پر اور کرانے والے دونوں پر۔ تو اس حدیث شریف سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جس حلالے کو لے کر کے دشمنان اسلام یا اسی طریقے سے میڈیا والے پروپیگنڈا کرتے ہیں، یہ اسلام کا حصہ ہے ہی نہیں، اسلام کی تعلیم ہے ہی نہیں، اس پر تو جو ہے لعنت آئی ہے، لہذا اس کا حصہ ہے، اسلام سے کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جو ہے یہ اسلام کا حصہ ہے۔ اب کوئی کہے کہ قرآن میں تو حلالے کا تذکرہ ملتا ہے، اسی طریقے سے اس کے مسائل بھی بیان کیے جاتے ہیں، تو یہ کون سا حلالہ ہے؟ تو اس بات کو صحیح طریقے سے جو ہے سمجھ لیجئے، سن لیجئے کہ قرآن میں، اسی طریقے سے حدیث میں جس حلالہ شرعیہ کا تذکرہ آیا ہے، وہ عورت کی حفاظت کے لیے، اس کی عزت کی حفاظت کے لیے، اس کی ناموس کی حفاظت کے لیے ہے، اس کو آزادی دلانے کے لیے ہے، وہ اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنے کے لیے، یا اسی طریقے سے اس پر ظلم و زیادتی کرنے کے لیے نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کہ حلالہ ہو اور عورت کی عزت کا تحفظ ہو، یہ تو عجیب بات لگتی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ عجیب بات اس لیے لگتی ہے کیونکہ ہم نے اس کے مطلب اور مفہوم وہ سمجھا ہوا ہے جو میڈیا والے بیان کرتے رہتے ہیں، جس کو لے کر کے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، جو بیان کیا جاتا ہے، ہمارے ذہن و دماغ میں بھی یہی مفہوم، یہی معنی بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں آپ کے سامنے قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں حلالے کا مفہوم، حلال شرعیہ کا مفہوم بیان کرتا ہوں، آپ خود بتانا کہ یہ فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے، اس میں عورت کی عزت کی حفاظت ہے یا عورت کی عزت کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ آپ اس بات کا خود اقرار کریں گے کہ جو حلال شرعیہ ہے، جس کا قرآن کریم میں تذکرہ ملتا ہے، اس میں تو عورت کو آزادی دی گئی ہے، اس میں عورت کی عزت کا تحفظ کیا گیا ہے، اور اس کو جو ہے آزادی دی گئی ہے، اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ نہیں کیا گیا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، اس کا مضمون ہے کہ زمانے جاہلیت میں لوگ عورت کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا کرتے تھے اور اس پر ظلم و زیادتی کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، یعنی وہ جو ہے زمانے جاہلیت میں بے شمار طلاقیں دے دیا کرتے تھے، سینکڑوں طلاقیں دیا کرتے تھے، اور اس کا طریقہ یہ اختیار کرتے تھے کہ عورت کو ایک طلاق دی، ایک طلاق دینے کے بعد اس کی عدت جو ہے شروع ہو جاتی تھی، عدت مکمل ہونے سے پہلے جو ہے وہ رجوع کر لیا کرتے تھے، دوبارہ اس کو اپنی بیوی بنا کر کے رکھ لیا کرتے تھے، وہ اس کی بیوی بن جایا کرتی تھی۔ اس کے بعد کچھ وقت کے بعد جو ہے دوبارہ پھر طلاق دے دی، اس کی عدت شروع ہوئی، عدت ختم ہونے سے پہلے پھر دوبارہ رجوع کر لیا، ایسے ہی جو ہے وہ لوگ کرتے رہتے تھے،
اور عورت کو جو ہے پر اس طریقے سے عورت پر ظلم و زیادتی کرتے تھے، نہ تو اس کو مکمل چھوڑتے تھے کہ وہ کسی اور سے جا کر کے نکاح کر لے، اور نہ ہی جو ہے مکمل طریقے سے اپنے پاس رکھتے تھے، ایسے اس کو جو ہے ظلم و زیادتی کی جاتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اس کے بارے میں بتایا گیا، تو اس کے بارے میں پھر قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل ہوئی جو طلاق کے سلسلے میں ہے، کہ قرآن کریم میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا طلاق مرتان، کہ اب تمہیں جو ہے صرف 2 طلاق کا اختیار ہے، یعنی اب جو تم سینکڑوں طلاق نہیں دو گے، 2 طلاق کا اختیار ہے، ایک دے سکتے ہو کیونکہ بعض مرتبہ ضرورت پڑ جاتی ہے نکاح ختم کرنے کے لیے، تو ایک دے سکتے ہو، 2 دے سکتے ہو، 3 جو ہے یہ آخری آپشن ہے، اس کے بعد جو ہے پھر جو ہے نکاح ختم اور جو ہے آپس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے تمہیں ظلم و زیادتی کرنے کا اختیار نہیں ہے، جیسے زمانے جاہلیت میں کر کے جو ہے بار بار جو نکاح کر کے رکھتے تھے، بار بار جو رجوع کر کے جو ہے اپنی بیوی بنا کر کے رکھتے تھے اور عورت کو آزاد نہیں کرتے تھے۔ 3 طلاق کے بعد عورت سے کہا گیا کہ تم آزاد ہو، اب تم جو ہے کسی بھی اور سے بھی جا کر کے جو ہے نکاح کر سکتی ہو، تم جو اس کی غلام نہیں ہو کہ تم اسی کے نکاح میں رہو، اگر اس نے آپ کو جو ہے 3 طلاقیں دے دی ہے، اب تمہیں اختیار ہے کسی اور سے نکاح کرو۔ پھر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ اگر مرد نے جو ہے تیسری طلاق بھی دے دی ہے تو عورت پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہے، اس کے لیے اس سے نکاح میں رہنا جائز نہیں ہے، حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، ہاں اگر اس کے پاس آنا چاہتی ہے تو وہ پہلے کسی اور سے جو ہے نکاح کرے، اس کو جو حلال شرعیہ کہا جاتا ہے۔ اب وہ جو ہے اس کے پاس جا کر کے دوسرے سے نکاح کر کے اپنی مرضی سے جو ہے نکاح کرے اور اس کے پاس زندگی گزارے، اگر اچھا لگتا ہے تو ساری زندگی اس کے ساتھ بسر کر دے، لیکن اگر اس سے بھی بات نہ بنے تو اس سے خلا لے کر کے، اس سے طلاق دے کر کے یا اس کا انتقال ہو جائے، اس کے بعد جو ہے پہلے شوہر سے جو ہے شوہر اول سے نکاح کر سکتی ہے۔ اس میں جو ہے عورت کو کوئی مجبور نہیں کیا گیا کہ تم جو ہے جا کر کے زبردستی دوسرے شوہر سے نکاح کرو، اس کے پاس رہو اور کچھ وقت کے بعد اس سے جو ہے خلا لے کر کے طلاق دے کر کے پہلے والے کے پاس آ جاؤ، کوئی جو ہے اس پر مجبور نہیں کیا گیا، اس کو اختیار دیا گیا کہ تمہاری مرضی ہے کہ تم جو ہے کسی اور سے نکاح کر سکتی ہو۔ تو اس طریقے سے جو ہے عورت کو آزادی دی گئی اور اس کو جو ہے ایک مرد کی غلامی سے نکال کر کے دوسری مرد کی نکاح میں جانے کی اجازت دے دی گئی، تو یہ تو بڑی بہتر چیز ہے۔ اب آپ بتائیے کہ حلال شرعیہ کے ذریعے سے قرآن میں یا شریعت نے جو ہے عورت کو آزادی دی ہے کہ کسی اور دوسرے مرد سے وہ نکاح کر لے، یہ اس کو آزادی ہے یا اس کو غلام بنانا ہے، اس پر ظلم زیادتی کرنا ہے، اس کی عزت کے ساتھ حفاظت کرنا ہے؟ آپ خود اقرار کریں گے تو بڑی بہتر چیز ہے کہ اس میں عورت کو جو ہے آزادی دی جا رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن و دماغ میں یہ بات آئے کہ اگر مرد نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہے اور وہ دوبارہ اپنے پہلے والے شوہر ہی کے پاس رہنا چاہتی ہے، تو قرآن کریم نے اس کو دوسرے مرد سے نکاح کرنے کے لیے کیوں کہا ہے؟ حتیٰ تنکحا زوجا غیرہ کیوں کہا ہے کہ وہ کسی دوسرے اور سے نکاح کرے، دوسرے مرد سے نکاح کرے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں عورت کو کوئی مجبور نہیں کیا گیا ہے کہ وہ جو ہے زبردستی جو ہے جا کر کے کرے اور جو ہے دوسرے کی غلامی اختیار کرے اور اس کو مجبور کیا جائے، زور زبردستی کی جائے، ایسا کوئی جو ہے نہیں، اس کو اختیار ہے، اپنی مرضی سے کرنا چاہے تو کرے ورنہ نہ کرے۔ اور جو یہ کہا گیا ہے کہ دوسرے شوہر سے نکاح کیے بغیر وہ پہلے کے نکاح میں نہیں آ سکتی، وہ اس لیے کہا گیا کہ پہلے شوہر کو 3 طلاق کا اختیار دیا گیا تھا، اس کو 3 مرتبہ سوچنے کا موقع دیا گیا تھا، لیکن اس نے 3 مرتبہ جو ہے نہ سوچ کر کے عورت پر ظلم و زیادتی کی، اپنے جو اختیار کا غلط استعمال کیا اور عورت کی جو ہے قدر نہیں کی۔ اب اس کو عورت کو کہا جا رہا ہے کہ اب تم جو ہے اس سے آزادی اختیار کرو، اب یہ جو ہے تمہاری قدر نہیں کرے گا، اب تم دوسرے کے پاس جاؤ، تم جو ہے تمہاری مرضی ہے، تم دوسرے سے شادی کر لو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس حلال شرعیہ کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے اس کی نہ تو کوئی ترغیب دی گئی ہے کہ جی تمہیں کرنا ہی ضروری ہے، نہیں کرو گے تو تم گنہگار ہوگے، اور تم کرو گے تو تمہیں یہ ثواب ملے گا، جنت میں یہ انعام ملے گا، نہیں کرو گے تو تمہیں یہ عذاب ہوگا، اس کی کوئی ترغیب نہیں دی گئی ہے، نہ اس کو فرض اور واجب کہا گیا ہے، بلکہ اس کی اجازت دی گئی ہے، عورت کی مرضی ہے کرے یا نہ کرے کسی اور سے نکاح۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ میڈیا والوں کی طرف سے، دشمنان اسلام کی طرف سے حلالے کے نام سے جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، یہ اسلام کا حصہ ہے ہی نہیں، اور جس حلال شرعیہ کا تذکرہ قرآن میں ملتا ہے وہ عورت کی آزادی کے لیے، اس کو فریڈم دینے کے لیے ہے، اور اس کی عزت اور اس کی ناموس کی حفاظت کے لیے ہے۔